السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت۔ وقال النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہل اس اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف جس اللہ رب العالمین نے آج ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد ہماری آخری کڑی، آخر نبی، مامن کلال، مکہ کے دلال، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی دلوں کی دھڑکن، ان پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ جناب صدر حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان عظام اور اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے طالبہ و طالبات، آج میں اس سالانہ مسابقہ پروگرام میں جس موضوع کے تحت لفظگشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے موت ایک اٹل حقیقت۔ برادران اسلام، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، اور یہ وہ قانون الہی ہے جس سے نہ تو انبیاء اور نہ اولیاء اور نہ ہی شاہی گدا مستثنیٰ ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ہر زندہ پر آتی ہے، بڑے پر بھی اور چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، نیک پر بھی اور برے پر بھی، مالدار پر بھی اور غریب پر بھی، اور جس پر آتی ہے نہ وہ خود اس سے بچ سکتا ہے اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کا ورثہ اس کو بچا سکتے ہیں۔ اور غرض یہ کہ موت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، اور یہ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کہ آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے ہمیشہ نہیں دی کہ آپ فوت ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، بلکہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا اور نہ ہی آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ سچ ہے، لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی، یعنی دنیا میں کسی کے لیے کسی کو زندہ رہنے کی اجازت ہوتی، تو افضل الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا سے رخصت نہ ہوتے میرے دوستو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارسل ملک الموت الى موسیٰ علیہ السلام فلما جاءه سكه فرج الى ربه فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت قال ارجع اليه فقل له يدع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة قال اي رب ثم ماذا قال ثم الموت قال فلان۔ رواه البخاری ومسلم۔ جب موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، چنانچہ وہ جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ موت کے فرشتے جب اللہ رب العالمین کے پاس واپس لوٹا اور کہا کہ اللہ، یہ میرے رب، تو نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا جو موت کا بالکل خواہش مند ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی آنکھ واپس لوٹائی اور کہا، جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، اور پھر جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہم ان میں سے ہر ایک بال کے بدلے میں ان کے لیے 1 سال مزید ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین پھر اس کے بعد کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد موت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر تو مجھے موت ابھی منظور ہے، موت ابھی مجھے دی جائے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ موت سے قطعی چھٹکارا نہیں، چاہے کوئی کتنی لمبی عمر کیوں نہ پائے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بیان بازی ختم کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں چاہے جتنے پریشانیاں آئیں تم کبھی موت نہ مانگنا، کہ تمہاری زندگی میں چاہے جتنے پریشانیاں آئیں تم کبھی موت نہ مانگنا، کیونکہ تم نے قبر دیکھے ہوں گے، قبر کے عذاب نہیں دیکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزدور عالم آپ کا انعام لے کے جائیے. اس کے بعد